یہ بھی میں اپنی علم اور معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں بھی تراویح ہوا کرتی تھی اور آپ تراویح پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ؟ آپ بھی اصحاب میں شامل ہیں؟ نہیں، حضرت نے منع کیا تھا تراویح سے، اچھا اور بلکہ کوفے میں جب آپ نے تراویح سے روکا تو لوگوں کو حیرت ہو گئی، اچھا اور بلکہ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے سر پیٹا اور کہا کہ وا سنت عمرہ، وا سنت عمرہ، ہم سے حضرت عمر کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً تراویح پہلے پڑھی جاتی ہوں گی، یعنی باجماعت، اور حضرت امیر المومنین نے اس سے منع کیا کہ یہ باجماعت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، تو پھر چونکہ وہ جس کی عادت انہیں پڑی ہوئی تھی یا جس کو وہ درست سمجھ رہے تھے، اس کے خلاف آنے کی وجہ سے ان کو حیرت ہو گئی ٹھیک ہے اور اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اس پہ آپ بھی ذرا بیان فرما دیجیے گا، کیا حضرت علی کا ایک فرمان ظاہر خلاف سنت تو نہیں ہو سکتا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کوفہ میں جا کر ہے، اصل میں یہ فرق روات کا فرق ہے۔ ان کے ہاں سلسلہ اسناد ہی بالکل الگ ہے، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں سلسلہ اسناد بالکل الگ ہے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عمر کا وہ ایک طریقہ کار، چونکہ حضرت عمر کا یہ طریقہ پہلے ہے، پھر حضرت عثمان کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں۔ وہ جو ایک خلفائے راشدین میں ایک چیز چلی آ رہی تھی، سب صحابہ کا اجماع تھا اس بات پہ کہ جماعت درست ہے، بلکہ یہ اجماع زبردست یہ روایات والی میں حضرت علی علیہ السلام کا بھی قول موجود ہے ہمارے پاس۔ اچھا آپ پڑھا کرتے تھے؟ جی بیس یعنی آپ حکم آپ لو جی، ایک اور 20 رکعت پہ حضرت علی کا قول بھی موجود ہے، اب آپ بتائیں۔ بلکہ پھر آپ پھر بھی آپ 8 رکعت شاید مرسل حدیث ہے، کبھی اس کے ٹھیک کہہ رہے ہیں، بحقین اس کے بعد کو میں مانتا ہوں 20 رکعت تو ہم خود قائل ہیں، لیکن آپ جماعت کے قائل نہیں ہیں، پہلے تو جماعت کے قائل وہ ہیں، یہ جماعت پہ بات ہو رہی یعنی ہے۔ جماعت انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ چلیں انہوں نے آج 20 ایک نیا رکعتوں وہ کا بھی ہو ذکر گیا کیا، ہماری جماعت کا معلومات ذکر نہیں میں کیا۔ جماعت کے مسئلے میں صرف کر دوں کہ جیسے جماعت کی روایتیں حضرت نے بھی پیش کی، میں نے بھی، کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک 3 راتوں تک جماعت کروائی تھی، تو جماعت کا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو پھر آگے بڑھایا حضرت عمر رضی اللہ ویسے تعالیٰ مزاج عنہ۔ شریعت نوافل کو لے کے کیا پہلی ہے؟ بات یہ ہے کہ نوافل کے اعتبار سے یہ کہ اس کی جماعت نہیں ہونی نہیں ہو چاہیے، سکتی، منع ہے، نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ایسے ہی نفل با جماعت نہ ادا کی قاری جائے، صاحب جو ایسے ہم ہی کر نوافل رہے ہیں کی با جماعت نہیں جماعت ہو ادا سکتی۔ نہیں کرنی ہم چاہیے۔ نوافل کی بھی جماعت کے قائل ہیں اور فرض کی بھی جماعت کے قائل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتا تو اس میں لیکن آپ کے پاس تراویح الگ ہے، تراویح کی جماعت کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود موجود ہے، بخاری شریف کی روایت میں حضرت عمر کی سنت میں 20 کے ساتھ موجود ہے ہے۔ اس میں۔ اب اس کے علاوہ نفلی جتنی بھی نماز ہے تو نوافل نفلی ہیں، نماز، تراویح نہیں بھی سنت ہے نفلی وہ، نماز ہے، سنت ہے وہ، نہیں سنت تو ہو گئی، نفل الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ دیکھیے یوں اور تو وہ فرض سنت ہی بھی ہوئی سنت ہے بجماعت۔ فرض بھی سنت ہے، فرض بھی تو اللہ کے رسول نے اس میں پڑھے کوئی واضح تو حدیث آپ بھی کے ہے یہاں نوافل تراویح باجماعت ہو بغیر سکتی ہے؟ جماعت کے ہے، نہیں جماعت تو یہی تو کہہ رہے ہیں جماعت ہے نا، جماعت تراویح ہے، کی جماعت وہ کہہ رہے ہیں جماعت ہو سکتی ہے، نہیں، میں نے یعنی دیگر میں دوسری بھی ہو بات سے اختلاف کیا، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نفلی جماعت نہیں جی ہے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں تو ملتا، میں نے کہا بھی اللہ جس کے نفل رسول کی جماعت کا ثبوت حضور کی یا صحابہ خلفائے اب آپ راشدین سے دیکھیے نہیں ملتا، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے فتحجد بھی نافلۃ لک، صحیح ہے، نفل کہا ہاں اور نفل کہہ کر جماعت بھی کروائی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نفل کی جماعت ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، آپ کیا ہو سکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث بھی یہ کوئی موجود جماعت کہاں کرائی؟ یہ نہیں جماعت کہاں کروائی؟ وہ 3 دن تو نہیں وہ دیکھیں وہ قیام آپ اصل میں اللیل، 1000 دائرے سے باہر آئیں گے تو آپ کو نہیں، وہ قیام تہجد اللیل نماز کے کی جو 1000 کے دائرے سے نہیں وہ تہجد نماز نفل کا میں ذکر ہے، اس میں واجب فرائض کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے تہجد، وہ اضافی ایک نماز ہے، تہجد یعنی اضافی نافلتاً سے ہی معلوم ہے کہ وہ فرائض نماز میں دیکھیے اضافی ہے، تہجد نافلۃ اضافی۔ اور تراویح جو آج کل کی اصطلاح ہے، قیام رمضان، قیام اللیل اور وتر، یہ 5 نام ایک ہی نماز کے نام۔ ایسے ہی ہے۔ جب آپ رمضان میں اسے عشاء کے فوراً بعد پڑھیں، اس کا نام قیام رمضان ہے، یا پھر تراویح آج کی اصطلاح۔ اچھا یہ آج کی اصطلاح سے مراد کیا پہلے استعمال نہیں ہوتا؟ پہلے یہ اصطلاح استعمال نہیں تھی۔ اچھا اچھا، اور اس کے بعد اگر آپ آدھی رات کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا نام قیام اللیل ہے یا تہجد ہے۔ صحیح، پھر آپ اس کو 1 رکعت پڑھ کر طاق بنا دیتے ہیں تو یہ سارے وتر ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مسنا 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 پڑھتے رہتے تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا 2 رکعت پڑھو، جب تھک جاؤ اس کے بعد 1 رکعت پڑھو، وہ سارے کے سارے تمہارے لیے وتر بن جائیں گے۔ حضرت اب نوافل میں جماعت کسی اور موقع پہ ثابت ہوئی ہے؟ اس کو ناپسند نوافل میں جماعت کسی اور موقع پہ ثابت ہوئی ہے؟ کہیں کس ثابت میں؟ نہیں ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल जमात के साथ पढ़ाई हूँ, तरावी के अलावा कोई और मौका हमारे पास मौजूद है? नहीं है। नहीं है? एक मिनट, जैसे नमाज कुसूफ है, खुसूफ है, नहीं, ये वो फर्जी एक- नमाज देखिए, है। नहीं, फर्जी नहीं है, वो तो हम में पहले की बात हो जो चुकी है कि वो नफल फर्ज की है। जमात हमारे हुजूर पास से साबित साबित है वो साबित वो रहेगी। साबित ये नमाज रहेगी। जो ये कह रहे हैं फर्ज है ना? फर्ज है वो। देखिए साबित है ना, वो हुजूर से साबित ना हो नफल की नमाज या आप कह रहे हैं वो सुन्नती नमाज हो गई? ठीक जाहिर है, है, ये वो फर्ज। देखिए, उसकी जमात आपने हज़रत जमात के लिए जाबिर- हुजूर का सब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीने में मस्जिद नबवी में जी। आपके पीछे नमाज पढ़ते इशा की, जी। और पढ़ने के बाद खुद अपने जाके इलाके पढ़ाते में जाके वहाँ आप इमाम थे, पेश इमाम थे जी। इधर मुक्तदी बन के पढ़ते। अब आप बताइए कि कहीं तो वो नफिल पढ़ते होंगे ना, और वो जमात वाली हो गई आप? वो जमात वाली। लेकिन वहाँ पेश इमाम तो अब फर्ज जाहिर बात है, ये हमारे देखिए, नजदीक भी है। देखिए। हाँ। अगर इमाम फर्ज अदा कर रहा है तो पीछे जमात वाला शरीक हो सकता है। हमारे नजदीक भी वो जमात कायम हो रही है फर्ज के वो लिए। इमाम फर्ज के लिए कर रहा आप है। शरीक हो रहे हैं अपनी नफल के ऐसे लिए। ये वाली अब मिसाल नफल नहीं को आ रही। बजमात वो करने में जमीन आसमान हज़रत का जाबिर फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने फर्ज पढ़ के जा रहा है। लेकिन वो जो अब हज़रत- जब जमात फर्ज किस पढ़ ले लिए तो कायम फर्ज हो दोबारा रही तो है? नहीं पड़ेगा ना। देखिए जमात वहाँ भी तो फर्ज के जमात लिए फर्ज कायम हो की रही है। कायम हुई है, और वहाँ आप शरीक फरमा होने रहे वाला हैं कि नफल में वहाँ शरीक नफल हो वाला फर्ज की जमात करवा सकता है, तो वो पीछे सारे तो फर्ज की जमात में खड़े ना आपके कॉल इमाम नफिल पढ़ रहा है, लेकिन जमात वाले सारे पीछे- इमाम पीछे- नफिल पढ़ रहा है वो ना। तो सारे फर्ज पढ़ जमात रहे हैं। फर्ज इनके यहाँ ये भी जायज नहीं है कि नफिल के पीछे फर्ज और फर्ज के अब पीछे ये नफिल। गलत वो एक